ایک مرتبہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بیمار شخص کو دیکھنے کے لیے گئے، یعنی اس کی عیادت کے لیے گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نزع کا وقت قریب ہے، نزدیک ہے، تو آپ کے ذہن میں بات آئی کہ اس کو کلمے کی تلقین کی جائے۔ تو آپ نے اس کو کلمہ شریف پڑھایا، کلمے کی تلقین کی۔ اب وہ کلمہ پڑھنے کی بجائے زبان سے لفظ نکال رہا تھا 10-11 10-11 10-11۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار نے کہا کہ میں تم کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، کلمہ پڑھنے کی بجائے آپ 10-11 10-11 کر رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ وہ بیمار شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کلمہ شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک آگ کا پہاڑ آ جاتا ہے، اور جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو اس کی لپٹیں میرے سامنے آ رہی ہیں، اسی وجہ سے میں کلمہ شریف نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، جب حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا سنا تو جو اس کے عزیز و اقارب تھے، اہل و عیال تھے، ان سے معلوم کیا، پوچھا کہ اس شخص کا کام کیا تھا، یہ بندہ کیا کام کرتا تھا؟ تو بتایا کہ یہ سود خور تھا، وہ ناپ تول میں بہت زیادہ کمی کیا کرتا تھا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اس سود خور میں وہ انسان آگا تھا، تو مرتے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اب ان لوگوں کا کیا ہوگا جو سود خور بھی ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، وہ ناپ تول میں بھی کمی کر رہے ہیں، لوگوں کے حق بھی مار رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں خدا کا خوف رکھنا چاہیے۔ سوتے وقت، اٹھتے وقت ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہو، آپ کی موت ایمان کی حالت میں آئے، تو یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہماری سب سے بڑی خواہش ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو۔ میرے بھائیوں، اگر واقعی آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ ہو تو اس کے لیے ہمیں تیاری بھی کرنی پڑے گی۔ تیاری کیا ہے؟ ہمیں حلال و حرام کا دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ شریعت مصطفیٰ کی پابندی کریں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، اللہ رب العزت سے حقیقی معنی میں محبت کریں گے، تو یقیناً آپ کو مرتے وقت کلمہ شریف بھی نصیب ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار بھی آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اب ڈیپینڈ یہ آپ لوگوں پر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو تو اس کے لیے شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ ہو، اور جب ہم دنیا سے جائیں کسی دنیا دار کا نام نہ ہو، مدینے والے آقا کا نام ہماری زبان پر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔